معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ڈیار اردو چینل پر اسماء اعجاز کی کتاب لگن۔ اگر آپ ڈیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ نئے ماحول میں پہنچ کر مومی ذہنی خلفشار سے بہت حد تک آزاد ہو گئی۔ عائشہ نے اس کی بہت آؤ بھگت کی، گلے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا اور مومی کو یوں محسوس ہوا جیسے اسے ماں کی شفقت مل گئی ہو۔ عائشہ کے شوہر فاروق کا لیاقت آباد میں پبلشنگ کا وسیع کاروبار تھا۔ زندگی کی ہر آسائش موجود تھی، بنگلہ، کار، نوکر چاکر، غرض یہ کہ سوائے اولاد کے خداوند تعالیٰ نے انہیں دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہوا تھا۔ اولاد کے غم کو بھلانے کی خاطر عائشہ نے اپنا تعلیم و تدریس کا پیشہ ترک نہیں کیا تھا۔ بھاں بھاں کرتے گھر میں ان کے لیے وقت کاٹنا بہت ہی دوبر تھا، چنانچہ ان کے وقت کا بیشتر حصہ بچوں کو تعلیم دینے میں گزرنے لگا۔ مومی کی آمد سے سنسان گھر میں بہاریں آ گئیں۔ عائشہ کو اس سے بچپن ہی سے بہت لگاؤ تھا اور اس کے ترقی پسندانہ خیالات سے بھی اچھی طرح واقف تھی، لہٰذا اس کے آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے اسے اپنے ہی اسکول میں استانی کی اسامی پر فائز کروا دیا تاکہ وقتی طور پر وہ اپنے آپ میں مگن ہو جائے اور ماضی کی تلخیاں فراموش کر دے۔ اس کے علاوہ قریب ہی ایک کوٹھی میں 2 بچیوں کو پڑھانے کی ٹیوشن مل گئی اور اس کا وقت بھی اچھا کٹنے لگا۔ مومی نے صابر کو بھی یہیں بلا لینے کا تقاضا کیا، مگر وہ اسے ٹالتا رہا، کبھی کوئی بہانہ کر دیتا، کبھی کوئی۔ دراصل وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنی زندگی سے مومی کی منزل کھوٹی کرے، وہ اسے اپنی زندگی بنانے کا پورا موقع فراہم کرنا چاہتا تھا۔ اپنی زندگی کے پہلے انٹرویو کے تلخ تجربے کے طور پر مومی کے دل میں دم توڑنے والی امیدیں از سر نو تازہ ہو چکی تھیں۔ نئے حالات نے اسے بڑی تقویت پہنچائی، اس کے ادھورے سپنوں کی تکمیل کی گھڑی آن پہنچی۔ مگر اب اس کے سوچنے کے انداز میں قدرے تبدیلی واقع ہو چکی تھی۔ دولت اس کے نزدیک ثانوی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ اب اس کا مقصد حیات سوسائٹی میں ایک بلند مقام حاصل کرنا تھا اور اس کے لیے وہ دولت کے حصول کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ وہ ایک کامیاب زندگی گزار کر عالیہ بیگم پر واضح کر دینا چاہتی تھی کہ صرف بڑے لوگ ہی دولت کے بل بوتے پر عزت زندگی نہیں گزارنا چاہتے، کم حیثیت کے لوگوں کو بھی باعث رشک زندگی گزارنے کا یکساں حق حاصل ہے، اور وہ اپنے اس حق کو حاصل کرنے کے لیے ایک نئے عزم، ایک نئے ولولے سے اپنی راہ پر گامزن ہو گئی۔ اپنے مختصر سے تجربے کی بنا پر اس نے بڑے لوگوں کو جس قدر قریب سے دیکھا تھا، ان کے متعلق ایک ناول لکھنے کا منصوبہ بنایا۔ کام انتہائی کٹھن تھا، مگر جب اس کے ارادے کا علم فاروق کو ہوا تو انہیں بہت مسرت ہوئی۔ انہوں نے اس کا حوصلہ بڑھایا، مومی کی خواہشات پر اسے چند ایک دولت مند حضرات سے ملوا بھی دیا اور شہر کی جدید ترین کلب کا ممبر بنوا دیا، صرف مختصر عرصے کے لیے، تاکہ وہ اس ماحول کو اور قریب سے دیکھ کر اپنے ناول کو حقیقت کے روپ میں ڈھال سکے۔ مومی کو کلب کے ماحول سے روشناس کرانے کا فیصلہ خاصا پرخطر تھا۔ فاروق اچھی طرح جانتے تھے کہ مومی حسین ہے، جوان ہے، پڑھی لکھی ہے اور دنیا کے اتنے سرد گرم ابھی نہیں دیکھنے پائی، کہیں اس ماحول میں ڈوب کر اپنی نسوانیت نہ کھو بیٹھے۔ ان بڑے لوگوں کی زندگی کے مخفی پہلو اجاگر کرتے کرتے کہیں خود ہی ایک افسانہ نہ بن جائے۔ مگر اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ خطرہ مول لینا قبول کر لیا۔ احتیاطاً وہ بذات خود اس کے ہمراہ کلب جاتے تاکہ اس کے ساتھ رہ کر اسے دنیا کے نشیب و فراز سمجھا سکیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کی حفاظت بھی کرتے رہیں۔ کلب میں پاؤں رکھتے ہی مومی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ سکتے کے سے عالم میں آ گئی۔ بڑے لوگوں کی زندگی کا ایک عجیب اور گھناؤنا پہلو اس کے سامنے آیا تھا۔ کتنا تفاوت تھا ان کے ظاہری رکھ رکھاؤ اور باطن میں۔ وہ سوچ سوچ کر کانپ گئی، مگر جلد ہی اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ وہ یہاں اس ماحول میں ڈوبنے کو نہیں آئی تھی،
اس کا تو ایک مقصد تھا اور اسے پورا کرنے کے بعد اس کا راستہ کلب کے متوالے ممبروں کے راستے سے قطعی مختلف تھا۔ کلب میں مومی کی پہلی شام خاصی بے کیف سی گزری، اور یعنی کی حد تک ننگے لباس، جسموں کے مختلف اعضاء کی کھلے عام نمائش، شراب کے نشے میں موسیقی کی تال پر تھرکتے جسم، بے قابو جذبات، مردوں کے غیر عورتوں کے ساتھ بے ہنگم رقص۔ غرض یہ کہ ایک طوفان بدتمیزی مومی کے دیکھنے میں آیا۔ اس نے بھلا انسانیت کا یہ پہلو کاہے کو دیکھا تھا؟ شرم سے کٹ کر رہ گئی، پسینے میں شرابور ہو گئی۔ بے راہ روی کا یہ مظاہرہ دیکھ کر نگاہیں جو ایک بار جھکیں تو پھر انہوں نے اٹھنے کا نام ہی نہ لیا۔ اس گھٹے گھٹے ماحول میں اس کا دم بھی گھٹنے لگا۔ فاروق نے مومی کی حالت کا اندازہ لگا لیا اور ہاتھ تھپ تھپا کر اس کا حوصلہ بڑھایا۔ بیٹی، یہ زندگی کا ایک انوکھا تجربہ ہے۔ عام لوگ اسے بے حیائی کہتے ہیں، مگر امیر لوگ ترقی پسندانہ ماحول تصور کرتے ہیں۔ آنکھوں سے دیکھو اور کانوں سے سنو، تمہیں اپنے ناول کی تخلیق کے لیے بہت مواد مل سکے گا۔ پھر مومی سنبھل گئی۔ کلب کے تقریباً سبھی ممبر فاروق سے اچھی طرح واقف تھے، گو وہ کلب میں شاذ و نادر ہی چکر لگاتے تھے، مگر بہت عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ اپنے حلقہ احباب میں بہت ہی ہردل عزیز تھے۔ فاروق نے رفتہ رفتہ مومی کو سب سے متعارف کروا دیا۔ انہوں نے اسے اپنی بھتیجی ظاہر کیا۔ متعارف ہونے والے حضرات نے بڑی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ کوئی لکھپتی تھا اور کوئی کروڑ پتی، کسی کی ملیں تھیں اور کوئی درآمد برآمد کا کاروبار کیے ہوئے تھا، کوئی اعلیٰ سرکاری افسر تھا تو کوئی اسمگلنگ کا بادشاہ کہلاتا تھا۔ غرض یہ کہ ہر شعبے کی متعدد ہستیاں یہاں پر اکٹھی تھیں۔ کھنکتے ہوئے کہکہوں کے درمیان اسے ان کی گفتگو سننے کا موقع بھی ملا۔ دولت کی باتیں، روپے پیسے کا لین دین، لاکھوں اور کروڑوں کا منافع۔ غرض یہ کہ ہر طرف دولت تھی، عورت تھی اور شراب تھی۔ یہ ہے ہماری مہذب سوسائٹی۔ مومی نے سر کو کرسی کی پشت سے ٹکاتے ہوئے پوچھا۔ ایسی سوسائٹی جسے ہمارے معاشرے کی جان سمجھا جاتا ہے، کیا ہماری مہذب سوسائٹی کی بنیاد انہی اصولوں پر رکھی گئی ہے؟ کیا ایسی ہی آزادی حاصل کرنے کے لیے ہر انسان سرگردہ ہے؟ کیا یہ ہمیں انسانیت کا سبق سکھاتی ہے؟ کیا یہ بھائی کو بھائی کا گلا کاٹنے پر مجبور نہیں کر دیتی؟ کیا یہ اپنے پرائے کی پہچان نہیں بھلا دیتی؟ یہ سبھی کچھ تو ہوتا ہے، مگر پھر بھی ہم لوگ اسے مہذب سوسائٹی کا نام دینے سے نہیں چوکتے۔ موسیقی کی لہریں ابھرتی رہیں، جام چھلکتے رہے، کہے کھنکتے رہے، جذبات مچلتے رہے، اور مومی تصویر کے اس رخ کو دیکھ دیکھ کر انسانیت کی بے حرمتی پر افسوس کرتی رہی۔ مومی نے کلب کے ہال کمرے میں قدم رکھا تو کئی ایک تشنہ نگاہیں اس پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ آج وہ انتہائی سادہ لباس میں شاعر کا حسین تخیل لگ رہی تھی۔ سفید ساڑی میں اس کا متناسب جسم مرمری مجسمے کی طرح باوقار دکھائی دے رہا تھا۔ کانوں میں سفید بندے اور بالوں میں اٹکا ہوا موتیے کا ہار اسے بہت ہی بھلے لگ رہے تھے۔ فاروق کسی دوست کو ملنے کے لیے رک گئے اور مومی اکیلی ہی خالی نشستوں کی طرف بڑھنے لگی۔ اپنی طرف اٹھنے والی نگاہوں کی تپش وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جھک گئیں، پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے شفاف موتیوں کی طرح جھلکنے لگے۔ اسے قدم اٹھانا دوبر معلوم ہونے لگے اور وہ قریب ہی ایک خالی میز دیکھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی سانس پوری طرح پھول رہی تھی۔ ہیلو! اپنے پہلو میں مردانہ آواز سن کر وہ بری طرح چونک اٹھی۔ اس نے گھوم کر دیکھا۔ ایک خوش پوش سا نوجوان مرد مسکراہٹ بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے ہاتھ میں پکڑے وسکی کے گلاس سے چسکی لیتے ہوئے پوچھا۔ اس کے منہ سے اٹھنے والی بو کے بھپکے سے مومی کو ابکائی آ گئی۔ یہاں بہت سی میزیں ابھی تک خالی پڑی ہیں، مومی نے ناک سکوڑ کر کہا۔ وہ میزیں خالی ہیں، تبھی تو یہاں بیٹھنا چاہتا ہوں، وہ شخص انگلی نچاتا ہوا بولا۔ بہتر ہے آپ بیٹھیے، میں اٹھ جاتی ہوں۔ مومی اٹھتے ہوئے بولی۔ ارے ارے، آپ تو خام خواہ ہی ناراض ہو گئیں، میں کوئی آپ کو منہ میں تو نہیں ڈال لوں گا۔ اس شخص نے اپنا بھاری بھرکم ہاتھ مومی کے شانے پر رکھ کر اسے بٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے جھوم کر کہا۔
غصے سے مومی کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ سب کی نگاہیں ان دونوں پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے بڑی سبکی محسوس کی اور طیش میں آ کر اس شخص کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مومی کا رد عمل اس قدر شدید اور غیر متوقع تھا کہ وہ شخص لڑکھڑا گیا۔ سہارا لینے کے لیے اس نے کرسی پر ہاتھ رکھا اور ڈگمگا کر اس پہ گر گیا۔ دبی دبی ہنسی کی آوازوں سے ہال کی فضا بھن بھنا اٹھی۔ اس نے گھبرا کر اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ سبھی چہرے اس کی طرف متوجہ تھے اور ان پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ بجائے ہمدردی کے یہ لوگ مجھ پر طنز کر رہے ہیں، اس نے دل میں سوچا اور پرس اٹھا کر بھناتی ہوئی دروازے کی طرف گھوم گئی۔ اسے فاروق پر بہت غصہ آ رہا تھا، نہ جانے کہاں ٹک گئے تھے۔ ارے معاف کیجیے گا۔ جس تیزی سے وہ دروازے میں سے گزر رہی تھی اسی تیزی سے اسے واپس لوٹنا پڑا۔ پرس ہاتھ سے چھوٹ کر پاؤں میں جا پڑا اور داخل ہونے والے شخص سے ٹکر ہوتے ہی اس کے کانوں میں مردانہ آواز آئی۔ مومی کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ایک بار پھر سب کی نگاہوں کا مرکز بن چکی تھی۔ اس نے غصے سے نو وارد کی طرف دیکھا۔ خوش قطع سوٹ میں ملبوس وہ جھک کر اس کا پرس اٹھا رہا تھا۔ غیر ارادی طور پر مومی پھر اپنا پرس پکڑنے کے لیے تھوڑا سا جھکی۔ اسی اثنا میں نو وارد پرس تھام کر اٹھ رہا تھا۔ دونوں کے سر ایک دوسرے سے ٹکرا گئے اور مومی اپنی پیشانی تھام کر رہ گئی۔ ایک بار پھر معاف کیجیے گا۔ نو وارد نے نظریں اٹھا کر پہلی بار اس کی طرف دیکھا اور بے اختیار اچھل پڑا۔ ارے آپ! اس نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں اور اس کا پرس والا ہاتھ اٹھے کا اٹھا رہ گیا۔ آپ! مومی کی نظریں اس پر پڑیں تو وہ بھی بری طرح چونک اٹھی۔ کہیں میری آنکھیں دھوکہ تو نہیں کھا رہی؟ کیوں؟ کیا یہاں میری موجودگی غیر متوقع ہے وسیم صاحب؟ مومی نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ غیر متوقع بھی اور حیرت انگیز بھی۔ وسیم نے پرس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ شکریہ۔ مومی نے پرس تھام لیا۔ کیا صرف آپ لوگوں کو ہی یہاں آنے کا حق ہے؟ نہیں، آپ بھی بسر و چشم تشریف لا سکتی ہیں، وسیم طنزیہ لہجے میں بولا، مگر اس جگہ شاید انٹرویو کا کاروبار نہیں چلتا۔ یہ جگہ تو ہر قدم پر ایک سیٹھ فرید احمد کو جنم دیتی ہے، مگر یاد رکھیے یہاں برے وقت میں کوئی وسیم آپ کی مدد کے لیے نہیں پہنچ سکے گا۔ آپ اپنا احسان جتانا چاہتے ہیں نا؟ مومی نے تلخ لہجے میں کہا۔ نہیں، ایک بھولی بھالی لڑکی کو اس کے سر پر منڈلاتے خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ شکریہ، مجھے آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں، مومی ترش روئی سے بولی۔ اگر آپ ذلت کے اس کھڑے میں گرنا ہی چاہتی ہیں تو بھلا میں آپ کو کیوں کر روک سکتا ہوں؟ وسیم افسوس سے سر ہلاتا ہوا بولا۔ اس گڑھے کی غلاظت میں پرورش پانے والے دوسروں کو اس سے دور رہنے کی تلقین کریں تو اسے کیا سمجھوں؟ مومی نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت۔ وسیم کچھ سمجھا کچھ نہ سمجھا اور پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جائیے، کوئی آپ کی راہ دیکھ رہی ہوگی، آپ کے بازوؤں میں سمٹ کر موسیقی کی تال پر تھرکنے کے لیے مچل رہی ہوگی۔ میں سمجھا نہیں مومی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وسیم نے حیرت سے پوچھا۔ میں پہیلیوں میں بات نہیں کر رہی۔ مومی کی آنکھوں میں غصے کے ہلکے سے سائے لہرا گئے۔ جائیے، آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ راہ زیادہ بھیگ گئی تو یہ رنگین لمحات سمٹ جائیں گے۔ وسیم نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ فاروق اندر داخل ہوئے۔ آپ نے بہت دیر کر دی، مومی نے بے تابانہ فاروق کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اور اس بے تکلفی پر وسیم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مجھے بہت افسوس ہے مومی ڈیئر، دراصل ایک دیرینہ دوست مل گئے۔ فاروق نے اسے اپنے پہلو سے لگا لیا۔ آؤ باقی باتیں میز پر ہوں گی۔ نہیں، اب میں واپس چلوں گی۔ ارے کیوں؟ آج اتنی ہی جلد طبیعت سیر ہو گئی؟ وسیم نے مسکرا کر پوچھا۔ بس آج کا کام ختم۔ مومی دزدیدہ نگاہوں سے وسیم کی طرف دیکھ کر مسکرا دی، جو ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جیسی تمہاری مرضی، فاروق نے مضبوطی سے مومی کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ دونوں ساتھ ہی ساتھ باہر نکلے۔ وسیم کے ذہن میں سیٹیاں سی بجنے لگیں۔ تو آخر تم اپنے انٹرویو میں کامیاب ہو ہی گئیں، وہ زیر لب بڑبڑایا، مگر اتنا بھی آہستہ نہیں جو مومی نہ سن سکتی۔ اس نے سنا اور سمجھ بھی گئی، مگر فاروق کے پلے کچھ نہ پڑا۔ مومی نے دروازے کے پیچھے غائب ہونے سے پہلے وسیم کی طرف تمسخرانہ انداز میں دیکھا اور فاروق کے بازو سے جھول گئی۔ مومی
ارے بھائی کہاں ہو؟ فاروق ابھی ابھی باہر سے آئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کاغذ میں لپٹا ہوا ایک بنڈل تھا۔ فرتے مسرت سے ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ مومی بیٹی اب آ بھی چکو نا؟ انہوں نے قدرے زور سے آواز دی۔ آ گئی انکل، کسی دور افتادہ مقام سے مومی کی آواز سنائی دی۔ جی فرمائیے، کیا کر رہی تھی میری بیٹی؟ فاروق نے پیار سے اس کے سر کو تھپ تھپایا۔ آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے پسندیں بنا رہی تھی۔ بہت خوب۔ فاروق بہت خوش ہوئے۔ اس خوشی میں ہم اپنی بیٹی کو ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ دیں گے، ہم خود ہی لے لیں گے۔ مومی نے چشمے زدن میں فاروق کے ہاتھ میں پکڑا ہوا پیکٹ اچک لیا۔ کاغذ اتارا تو اس میں سے 2 کتابیں نکلیں۔ بڑے لوگ۔ مومی ایک کتاب اپنی آنکھوں کے سامنے نچاتے ہوئے فرتے مسرت سے کھل اٹھی۔ بہت ہی خوبصورت چھپی ہے اور بہت ہی خوبصورت لکھی بھی گئی ہے۔ مومی کی خوشی سے محظوظ ہوتے ہوئے فاروق بولے، انکل آپ مجھے بنا رہے ہیں؟ مومی منہ بسورنے لگی۔ میں کیا اور میری تحریر کیا؟ نہیں بیٹی، میں درست کہہ رہا ہوں۔ فاروق نے اس بات میں سر ہلایا۔ حقیقت سے اتنی قریب تحریر بہت ہی کم دیکھنے میں آئی ہے۔ موجودہ ماحول اور سوسائٹی کا جو تجزیہ تم نے پیش کیا ہے بہت ہی بے باک ہے۔ بڑے لوگوں کے باطن کو جو بے نقاب کیا ہے قابل ستائش ہے۔ نہیں انکل، میں نے تو یوں ہی اوٹ پٹانگ سا ناول لکھ دیا تھا۔ اگر یقین نہ ہو تو کل کے اخبار میں اپنے ناول کا تبصرہ پڑھ لینا، تمہیں خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں ہاں، تم حیران ہوگی کہ چند روز میں ہی اس کی 5 کاپیاں نکل بھی چکی ہیں۔ جس نے بھی کتاب پڑھی ہے تمہارا لوہا مان گیا ہے۔ مومی یکا یک سنجیدہ ہو گئی، اس کی آنکھیں آبگو ہو گئی۔ ارے خیریت تو ہے نا؟ جی ہاں میں ٹھیک ہوں، مومی سنبھلتے ہوئے بولی۔ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، تشکر کے آنسو ہیں۔ مجھے خیال آیا تھا کہ خدا جسے عزت دینا چاہتا ہے پل بھر میں دے دیتا ہے۔ بھلا کون یقین سے کہہ سکتا تھا کہ ایک تنگ و تاریک کوٹڑی میں پروان چڑھنے والی گمنام سی لڑکی یوں اپنا نام پیدا کر سکے گی۔ بڑے لوگ تو یہی سوچتے تھے کہ چونکہ میں نے اسرت اور تنگ دستی میں پرورش پائی ہے اس لیے مفلسی میرا مقدر بن چکی ہے۔ اسی سوچ سے میرا دل بھر آیا تھا۔ میں جا کر یہ کتابیں آنٹی کو دکھاتی ہوں۔ مومی نے مسکرا کر فاروق کی طرف دیکھا اور بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وسیم نے متجسس نگاہوں سے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ تقریباً تمام ہی میزیں بھری ہوئی تھیں۔ کلب کے ہال کمرے میں شراب اور سگریٹ کی ملی جلی بو سے فضا عجیب بوجھل سی ہو رہی تھی۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہ آج بھی نہیں آئی، اس نے دل میں سوچا اور دروازے کے قریب ہی دیوار کا سہارا لے کر سگریٹ سلگانے لگا۔ اس کی متلاشی نظریں بے قراری سے کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ مومی بڑے عجیب حالات میں وسیم تک پہنچی تھی اور اس سے جدا ہوتے وقت اس کے ذہن پر بڑے گہرے نقوش چھوڑ گئی تھی۔ اس کے قرب سے وہ اس حد تک مدہوش ہو چکا تھا کہ اس کے رخصت ہوتے وقت اس سے اس کا اتا پتہ پوچھنے کا بھی ہوش نہ رہا۔ جو ہی وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوئی اسے سخت افسوس ہوا کہ اپنی بے وقوفی سے اس نے آئندہ ملاقات کی راہ مسدود کر دی۔ کلب میں اچانک آمنا سامنا ہو جانے سے وسیم کچھ چکرا سا گیا۔ اسے دیکھ کر اسے دلی مسرت ہوئی، مگر دوسرے ہی لمحے اس کے پائے جانے والی جگہ کا خیال آتے ہی اس کا دل ڈوب سا گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بظاہر اس قدر سادہ اور معصوم دکھائی دینے والی مومی بڑے لوگوں کی شکار گاہ میں قدم رکھ چکی ہوگی۔ وہ خود بھی ایسی جگہ آنا پسند نہیں کرتا تھا، مگر اس روز کسی کام سے اپنے باس کو ملنے آیا تھا جو اکثر اپنی شامیں کلب میں ہی گزارا کرتا تھا۔ وسیم کے دل کو دھچکا سا لگا اور جذبات سے مغلوب ہو کر مومی سے سخت سست باتیں کر گیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ مومی اپنے اطوار کی خود مالک ہے۔ وہ جو جی چاہے کرے، کسی کو کوئی تعرض نہیں ہونا چاہیے، مگر پھر بھی دل کے کسی کونے سے بار بار یہی آواز آ رہی تھی کہ مومی تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں عیاشی کے اس اڈے پر قدم نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ فاروق سے مومی کی بے تکلفی نے اس کے شکوک پختہ کر دیے۔ پہلا خیال جو اس کے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ مومی شاید اس شخص کی ملازمت کر چکی ہے اور وہ اس کے حسن، اس کی جوانی، اس کی معصومیت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ فوراً ہی دوسرا خیال اس کے ذہن میں جاگزی ہو گیا کہ شاید وہ اس سے شادی کر چکا ہو۔ مومی کے انتخاب پر
وسیم کو افسوس ہوا۔ فاروق 40 سال سے تجاوز کر چکا تھا۔ اس کی نگاہوں میں بھلا اس کا اور مومی کا کیا جوڑ؟ اس نے کئی بار اس خیال کو جھٹکنے کی کوشش کی، مگر وہ تو جیسے اس کے ذہن سے چپک کر ہی رہ گیا تھا۔ مومی، تم بھی دولت کے ہاتھوں بک گئی۔ بار بار یہ سوچ اسے بے چین کر جاتی۔ صحیح حالات جاننے کے لیے اس کے دل کو ایک کریز سی لگ گئی۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ اسے بھول کیوں نہیں جاتا تھا؟ اس کی وجہ وہ خود بھی نہیں سمجھ سکا تھا۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے تو بس ایک ہی آواز نکل رہی تھی، مومی، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں اپنے حسن کو اس قدر حقیر اور عرضہ نہیں سمجھنا چاہیے تھا۔ دنیا میں دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ انسان کے کچھ اپنے جذبات ہوتے ہیں، کچھ آرزوئیں ہوتی ہیں، محبت کی کوئی راہیں ہوتی ہیں، ایسی راہیں جن پر چلتے ہوئے انسان کے دلی احساسات اس کی زندگی کا قیمتی سرمایہ بن جاتے ہیں۔ دولت مند لوگ دولت تو دے سکتے ہیں، حسین اور نازک جسموں کو اپنی دولت کے بلبوتے پر خرید تو سکتے ہیں، مگر وہ ایک پائیدار اور بے لوث محبت نہیں دے سکتے۔ عورت تو ان کی نگاہوں میں ایک کھلونا ہوتی ہے، تھوڑی دیر کھیلا اور توڑ کر پھینک دیا۔ ایک خوشبودار پھول ہوتی ہے، اس کی خوشبو سے دل بہلایا اور مسل کر پھینک دیا۔ مومی، یہ تم نے کیا کر دیا؟ کیوں کیا ایسا؟ تم کیا جانو کسی کے دل کی دھڑکنیں پہلی ملاقات کے بعد تم سے ملنے کی کس قدر آرزو مند تھی، کسی کی متلاشی نگاہیں تمہاری تلاش میں کس قدر سرگرم تھی، مگر تم دکھائی بھی دی تو کہاں؟ جس جگہ کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور کس کے ساتھ، جس کے متعلق میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کاش تم ان حالات میں دوبارہ مجھے دکھائی ہی نہ دیتی۔ میں جیسے تیسے اپنے دل کو سمجھا لیتا، دھیرے دھیرے تمہارے خیال کو دل سے نکال پھینکتا، مگر تم نے تو میرے دل میں جنم لینے والے ایک بے لوث جذبے کو ناسور بنا دیا ہے۔ تم میری پسندیدہ لڑکی تھی۔ مختصر ملاقات میں ہی میں نے تمہارے وجود میں وہ سب کچھ پا لیا تھا جس کی آرزو ہمیشہ سے میرا دل کرتا چلا آیا تھا۔ تم نے مجھے زندہ درگور کر دیا۔ اس روز کے بعد وسیم رات کو تقریباً روزانہ ہی کلب کا چکر لگاتا، صرف مومی کے حالات کو جاننے کی خاطر، کلب میں اس کی حیثیت پرکھنے کے لیے، اس کے فاروق کے ساتھ مراسم بھانپنے کے لیے۔ اس کے دل سے کسی دور افتادہ گوشے سے اب بھی یہ صدا بلند ہو رہی تھی کہ مومی، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ اس معصوم حسن کی مالک ہو کر تم اس قدر گھٹیا کردار کی مالک نہیں ہو سکتی۔ وسیم جتنی بار بھی کلب گیا، مومی اسے دکھائی نہ دی۔ اسے وہاں نہ پا کر وسیم کو ایک گو نہ مسرت ہوتی، ایک موہوم سی امید کی کرن اس کے دل میں جگمگا اٹھتی کہ شاید مومی وہ نہ ہو جو وہ سمجھ رہا ہے۔ جو کچھ اس نے دیکھا ہے محض اس کی نگاہوں کا ایک دھوکہ ہو۔ وسیم نے سگریٹ کا آخری کش لیا اور بچا ہوا ٹکڑا ایش ٹرے میں مسل دیا۔ رات کے 10 بج گئے تھے، مگر مومی کا کوئی نشان نہ تھا۔ وہ اس کے متعلق کسی سے پوچھ بھی تو نہ سکتا تھا۔ کس سے پوچھے؟ کیا پوچھے؟ کلب میں اسے جاننے والا بھی تو کوئی نہ تھا۔ وسیم نے ایک بار پھر بغور حال کا جائزہ لیا، باہوں میں باہیں ڈالے، چکنے چوبی فرش پر تھرکتے ہوئے جوڑے، بڑکیلے، قیمتی اور فیشنیبل لباس میں ملبوس عورتیں، کہہ کہے، ہنسی مذاق، سبھی کچھ تو وہاں موجود تھا، مگر مومی کا وجود نہ تھا۔ اور پھر نہ جانے کیوں اس کے ہونٹوں سے اطمینان کی گہری سانس آزاد ہو گئی۔ کیا حال ہے صابر چاچا؟ فضل نے صابر کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ ٹھیک ہوں بھیا، صابر نے بے رخی سے جواب دیا۔ کچھ ناراض معلوم ہوتے ہو؟ فضل نے سگریٹ سلگا کر ایک گہرا کش لیتے ہوئے کہا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ سگریٹ پیو گے؟ نہیں، بڑھیا سگریٹ پی کر عادت بگڑ جائے گی۔ تو فکر کاہے کی ہے؟ جب تک زندہ ہوں عیش کرو، فضل سینہ ٹھوکتے ہوئے بولا۔ معلوم ہوتا ہے کہیں لمبا ہاتھ مارا ہے، صابر نے ٹٹولتی نظروں سے پوچھا۔ آج کل قسمت مجھ پر بہت مہربان ہے چاچا، فضل سگریٹ کا دھواں فضا میں بکھیرتے ہوئے بولا۔ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں سونا ہو جاتا ہے۔ کیا کوئی کاروبار کر رکھا ہے؟ صابر نے چونک کر پوچھا۔ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں اس مہنگائی کے زمانے میں، تنخواہ تو سگریٹوں کا خرچہ ہی پورا نہیں کر پاتی۔ کیا کاروبار کرتے ہو؟ فضل نے ایک دبا دبا سا کہا لگایا۔ کاروبار کیسا ہی ہو، اگر 2 پیسے بچ جائیں تو اچھا ہے، چاہے اس کی خاطر اپنے ضمیر کے خلاف ہی،
کیوں نہ قدم اٹھانا پڑے۔ یہ تو سب کہنے کی باتیں ہیں صابر چاچا۔ جس کے پاس دولت ہو اس کا ہر قدم ضمیر کے خلاف ہوتے ہوئے بھی لوگوں کے نزدیک ضمیر کی معاونت میں ہوتا ہے۔ کھیل تو روپے پیسے کا ہے، اسی لیے میں بھی اس چکر میں پڑ گیا۔ تمہارے اس کاروبار کے متعلق فریدوں صاحب کو بھی خبر ہے؟ اگر ہو بھی گیا تو کیا؟ فضل شانے اچکاتے ہوئے بولا، ان کی ڈیوٹی میں 16 آنے دیتا ہوں اپنے وقت میں۔ اگر میں جیبیں بھی کاٹوں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تمہارا کاروبار غیر قانونی ہے تو تمہیں سرزنش تو کر سکتے ہیں۔ ڈیوٹی کے اوقات میں ایسا کروں تو حق بجانب ہیں، لیکن اس کے بعد ان کی دھونس مجھ پر نہیں چل سکے گی۔ تم کافی خودسر ہو چکے ہو۔ صابر نے ملامت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر تمہارے سوچنے کا یہی انداز رہا تو پھر تمہاری نوکری کے دن گنے جا چکے ہیں۔ نوکری کی بھلا کسے پرواہ ہے چاچا؟ اپنے بازوؤں میں قوت ہونی چاہیے، دھندا پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ ویسے بھی شاید میں چند دنوں تک یہ ملازمت ترک کر دوں۔ لگی بندی روزی پر لات مارو گے؟ 150 روپے مہینے میں 8 گھنٹے کی غلامی پسند نہیں کرتا۔ میں اتنی دولت کمانا چاہتا ہوں کہ میری خوشیاں، میری تمنائیں سمٹ کر میرے بازوؤں میں آ جائیں۔ تم تو باولے ہو گئے ہو۔ چھوڑو ان باتوں کو چاچا۔ فضل سگریٹ کا ٹکڑا دور پھینکتے ہوئے بولا، میں مومی کے متعلق کچھ کہنا چاہتا تھا۔ تمہیں اس سے مطلب؟ صابر سختی سے بولا۔ صابر چاچا، فضل نے سرگوشی کی، مومی کو دولت کی ضرورت ہے نا؟ میں نے اس کے لیے ڈھیر ساری دولت جمع کر لی ہے اور آئندہ بھی وہ کبھی اس کی کمی محسوس نہیں کر سکے گی۔ مجھے اس کا ہاتھ تھما دو نا۔ صابر کی آنکھیں غصے سے چمکنے لگی۔ فضل کا یہ بھونڈا انداز اسے بہت برا لگا تھا۔ کانپتے لہجے میں بولا، میں بازاری قسم کی باتیں سننے کا عادی نہیں۔ سوچ لو چاچا، وہ عیش کرے گی، ایسے عیش پر وہ لعنت بھیجتی ہے۔ موقع سنہری ہے، مجھ سے اچھا رشتہ تمہیں نہیں مل سکے گا۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ صابر مٹھیاں بھینچتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں۔ یوں چیخ کیوں رہے ہو؟ مگر یاد رکھو، فضل اپنی دھن کا پکا ہے۔ ایک نہ ایک دن مومی میری ہو کر رہے گی۔ میں تمہارا ناپاک منہ توڑ دوں گا۔ صابر مکہ تان کر بولا، ان بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم خم ہے؟ تم جیسے لونڈوں کو ابھی بھی سیدھی راہ دکھا سکتا ہوں۔ صابر نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ فضل نے ایک جھٹکے سے بازو علیحدہ کیا، غصے سے بھرپور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ رینگ گئی۔ یاد رکھو چاچا، اگر مومی میری نہ ہوئی تو کسی اور کی بھی نہ ہو سکے گی۔ جاؤ جاؤ، بڑے دیکھے تم جیسے۔ صابر غصے سے بولا اور فضل پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ کار کے پاس پہنچا ہی تھا کہ اسے ڈاکیا نظر آ گیا۔ صابر کہاں ہے بھیا؟ اس نے فضل کے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ خیریت تو ہے نا؟ ہاں ہاں، اس کا پارسل ہے، بیرنگ ہو گیا ہے۔ کوئی بات نہیں۔ فضل نے لپک کر پارسل اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ صابر چاچا کچھ مصروف ہے، میں اسے دے دوں گا۔ کتنے پیسے چاہیے؟ 1 روپیہ۔ فضل نے جلدی سے 1 روپیہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا، کاغذ کے ایک پرزے پر دستخط کیے اور ڈاکیے کو چلتا کرنے کے بعد پارسل کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اس کا اندازہ درست ہی نکلا، پارسل مومی کی طرف سے ہی آیا تھا۔ فضل کی باچیں کھل گئیں، اس پر مومی کا مکمل پتہ لکھا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے اسے نقل کیا اور مالی کے ہاتھ پارسل صابر کے پاس بھجوا دیا۔ کار آ کر رکی اور فاروق انتہائی عجلت میں باہر نکلے۔ ان کا چہرہ فرط مسرت سے سرخ ہو رہا تھا۔ مومی، وہ پکارتے ہوئے برآمدے کی طرف بڑھے۔ انکل میں ادھر ہوں۔ لان کی طرف سے مومی کی آواز آئی اور وہ ادھر ہی گھوم پڑے۔ مومی پھولوں کی کیاری کو پانی دے رہی تھی۔ خوش رنگ پھولوں کے درمیان وہ پھولوں کے دیس کی پری لگ رہی تھی۔ اس کا پاکیزہ اور بے عیب حسن نکھر کر دمک رہا تھا۔ خیریت تو ہے انکل؟ فاروق کو والہانہ انداز میں اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر مومی کچھ پریشان سی ہو گئی۔ پائپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ ہمتاً ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بالکل خیریت ہے بیٹی۔ فاروق کی سانس بری طرح پھول رہی تھی۔